بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کو شراب لے ڈوبی ہے، آبی ہنس دیا، بولا شراب کے بانگ، میرا خیال ہے برکت نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، یہ تو ظاہر ہی ہے، بانگ واقعی بہت خطرناک چیز ہے، آبی آدمی کی عقل پر زنگ چڑھا دیتی ہے۔ کتنی ہی دیر تک ہم ہوٹل میں بیٹھے اس صورتحال پر غور کرتے رہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ڈھلوں صاحب کی اس مصیبت کا علاج کیا ہے۔ انہیں عالیہ نے خدا جانے کہاں رکھا ہوا تھا، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ ان کا قصور تو صرف یہ تھا کہ وہ میرے پشتبان تھے، میری آخری پناہ گاہ تھے۔ مجھے انہوں نے ایسے وقت میں اپنی باہوں میں لے لیا تھا جب آہو بھی میرا دشمن بن چکا تھا اور مجھ سے اس نے چودھری ہادی علی کو قتل کروا دیا تھا۔ میری انٹی کے ایک تار کو حوادث نے الگ کر دیا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو میری بکھری ہوئی ذات کو یکجا کر سکے۔ میرے پھول تو وہیں جا کے مہیش چڑھے تھے، میں ان کو یوں ضائع ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اور عالیہ نے پہلا شکار انہی کے سر سے کھیلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے اتنے سارے آدمی کس کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ آخری وار ہم نے ولایت علی اور تاجور پر کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ان لوگوں کو ہم نے کہاں رکھا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کس طرح ڈھلوں صاحب نے کراچی جا کر میرے بارے میں استفسار کیا تھا اور وہ کتنے اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ دن کچھ زیادہ روشن ہوا تو انارکلی کی دکانیں کھلنے لگیں۔ ہم نے ہوٹل سے اٹھ کر اپنے لیے عمدہ قسم کے سلے سلائے سوٹ خریدے اور ان کے سیاق و سباق کو ساتھ لے کر ہم پھر ایک ہوٹل کے کیبن میں جا بیٹھے جہاں ہم نے کپڑے تبدیل کیے اور ایک دم نئے لباس پہن کر ہم بازار میں جا نکلے۔ پرانے کپڑے ہم نے طے کر کے ہوٹل میں ہی پھینک دیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم مناسب اسلحہ کہاں سے حاصل کریں۔ اپنے پاس تو اس وقت معمولی قسم کے پستول تھے جن پر ہم کسی بھی طرح بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ تیرا کیا خیال ہے ابھی، اسلحہ ہمیں کہاں سے مل سکے گا؟ ہاں یہ سوال تو بڑا اہم ہے، مگر ٹھہرو، میرا خیال ہے کہ ادھر لنڈے بازار کے پیچھے تاہیے کا ایک دوست رہا کرتا تھا، اگر وہ وہیں ہے تو اس سے ہم ہر قسم کے ہتھیار لے سکتے ہیں، مگر رقم وہ بہت زیادہ لیتا ہے۔ اس کی فکر نہ کرو، پیسہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر چلو، سمندر خان مل جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ ایک دم فرسٹ کلاس آدمی ہے وہ۔ آبی نے ایک رکشہ روکا اور ہم اسی وقت سیدھے لنڈے بازار جا پہنچے۔ آبی نے مجھے پان کی ایک دکان کے سامنے کھڑا کیا اور خود سامنے کے چوبارے پر جا چڑھا۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد جب وہ لوٹا تو اس نے ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ تیزی سے ایک رکشے کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں اس کے پاس جا بیٹھا تو وہ بولا، یہ لاہور ہے پیارے، یہاں بے سے بندوق اور تیز سے تلوار بنانا کچھ مشکل نہیں، بس چھوٹی سی بے تے کی ضرورت ہے، کام بن گیا ہے نا؟ ہاں، سٹین گن اور پستول، بے آواز پستول پلس گولیاں، ڈھیر ساری گولیاں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ڈرائیور کچھ نہیں سن رہا تھا، پھر بھی اس سے احتیاط لازم تھی۔ چند قدم آگے جا کر اس نے رکشہ روک لیا، بولا آؤ ذرا ایک اوور کوٹ خرید لیتے ہیں، آج تو بارش کا بھی امکان ہے اور سردی بڑھ رہی ہے۔ شاید میرا اس کا برابر ہی تھا، میں رکشے میں ہی بیٹھا رہا اور وہ دو بہت خوبصورت قسم کے اوور کوٹ لے آیا۔ ان میں سے ایک نیلا تھا اور دوسرا بھورے رنگ کا۔ یہ بہت اچھی بات تھی، اپنے ہتھیار ہم ان کوٹوں میں بہت عمدگی سے چھپا سکتے تھے۔ اب کی بار میں نے کمبل کا ٹنٹا ہی ختم کر دیا تھا، سردیاں اب اسی کوٹ میں گزر سکتی تھیں۔ رکشہ ہم نے شفا بار کلینک سے ذرا دور ادھر چھوڑا اور درختوں کی گھنی اوٹ میں جا کر ہم نے وہ کوٹ پہن لیے۔ وہ ہمیں ایسے سجے کہ ہم سمجھے ابھی ہم امریکہ سیر سے واپس آئے ہیں۔ ان کے اندر بھی جیبیں تھیں اور باہر بھی۔ آبی نے مجھے ایک بے آواز پستول اور ایک سٹین گن تھما دی، ان کی گولیاں بھی وہ ساتھ لایا تھا۔ اپنے کوٹ کے اندر ہتھیار سجا کر وہ دن سیٹھوں ایسی انگڑائی لیتے ہوئے بولا، انگریزوں کی ایسی تیسی، ذرا دیکھ تو کیسا لگ رہا ہوں اس کوٹ میں۔ ابے تلیئر، تیرا جواب نہیں ہے،
ایک تیری کمر ذرا زیادہ نازک ہوتی تو وہ تجھے لختے سمجھ کر اٹھا لے جاتے۔ یہ ہتھیار اچھی طرح لبالب بھر لے، کچھ پتہ نہیں اندر کیا حالات ہو جائیں۔ وہ میں نے پہلے ہی بھر لیے تھے، مگر یار اس شفا بار کلینک پر ڈاکٹر دمن کا نام تو نظر نہیں آتا۔ اس نے شفا بار کے گیٹ پر لگے بورڈ کو گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کلینک اس نے کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہوگا۔ آؤ اب مگر ہمیں بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ مگر وہ کام کیا ہے؟ پہلے تو یہ طے کر لو کہ ہمیں اندر جا کر کیا کرنا ہے۔ میں طویل عرصے بعد اس کلینک کی طرف جا رہا ہوں، عالیہ ملے تو اسے دبوچ لو، ولایت علی اور تاجور نظر آئیں تو ان کو ساتھ لے چلو، کسی نہ کسی کی گاڑی تو موجود ہی ہوگی۔ مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جلانی، ان پر ہمیں بے خبری میں حملہ کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کو آواز دے کر ان کو للکار کر ہم کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں رات کو ادھر آنا چاہیے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میرے سینے میں آگ لگی ہے ابھی، میں ان دونوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا صبر سے کام لو، کسی جگہ سے ہم فون پر ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں، یوں اندھا دھند آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ ہم کسی اور کو اس طرف بھیجیں؟ میں نے آبی کی بات پر قائل ہوتے ہوئے کہا، نہیں ہم خود یہ کام کریں گے، مگر ذرا صبر سے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ صبح سیدھے شفا بار فون کرتے، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ان سے اب بھی بات ہو سکتی ہے۔ آبی نے کہا، نہیں وہ چونک جائیں گے اور یہی میں نہیں چاہتا۔ تو پھر ایک ترکیب اور ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ بدری ابھی تک حویلی میں موجود ہوگا۔ وہ ان سب کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ان کا ہمدرد ہے اور ڈلوں صاحب کا ملازم خاص۔ اگر وہ وہیں ہے تو ہم اس کو باندھ کر ادھر لے آتے ہیں، وہی ہمیں بتائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ ارے یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ جوانت کے کہنے کے مطابق وہ تو ابھی تک ان کو دھوکہ دے رہا ہوگا، مگر یار اسے معلوم ہے کہ وہ ہمارا سامنا نہیں کر سکے گا۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا، اسے تو یہی معلوم ہوگا نا کہ ہمیں ساری بات کا علم نہیں ہے۔ جوانت کہاں اسے جا کر بتا سکی ہوگی کہ ہم بھی اس کے پیچھے لگے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہتے ہو تم۔ چلو پھر ہم ابھی چوگوٹ چلتے ہیں، اس عالیہ سے ہم شام کو ہی نمٹ لیں گے۔ یہ کہہ کر ہم نے چند قدم آگے نکل کر ایک ٹیکسی لی اور اسے ہم نے پتوں کی چلنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور مان گیا اور ہم اس میں بیٹھ کر اسی وقت چوگوٹ چل دیے۔ ہمیں واقعی اب کی بار بہت سوچ سمجھ کر اس معاملے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا۔ ہمارے دونوں مجرم لاہور میں موجود تھے، اپنے تینوں آدمیوں کو بھی وہ چوگوٹ سے رہا کروا چکے تھے اور ہمیں ان سے ایک ایک زخم کا حساب لینا تھا۔ ٹیکسی ہم نے چوگوٹ پہنچ کر چھوڑ دی۔ معاوضہ ہم نے اسے اتنا دے دیا کہ وہ ہمیں دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ جب ہم حویلی کے دروازے پر پہنچے تو برکت اور برکی ہمیں کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ملے۔ وہ اندر کرسیوں پر بہت ہی پزمردہ حالت میں بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ برکت نے بڑے اتفاق سے ہمیں السلام علیکم کیا، برکی بھی ہمیں بڑے شوق سے ملا۔ جب ہم کرسیوں پر بیٹھ چکے تو برکت بولا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ خان جی آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ ہوا کیا ہے؟ ہاں ہمیں معلوم ہو چکا ہے برکت، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ ہمیں تو ڈھلوں صاحب کی ابھی تک کوئی خبر نہیں مل سکی، اور اب سنا ہے کہ آپ نے ٹھیک سنا ہے خان جی، ان تینوں آدمیوں کو کسی نے یہاں سے نکال لیا ہے اور بدری کو یہ شک ہے کہ یہ سب کام کسی ایسے آدمی نے کیا ہے جو حویلی کے ہر راز کو جانتا ہے۔ بدری ٹھیک کہتا ہے برکت، مگر وہ خود کہاں ہے؟ اب وہ اپنے کمرے میں ہے، کہہ رہا تھا کہ 2 گھڑی آرام کر لوں پھر کسی طرف نکلتے ہیں۔ پولیس بھی یہاں آئی تھی؟ جی ہاں، کئی بڑے بڑے افسر یہاں آ چکے ہیں، مگر ان 3 آدمیوں کے بارے میں ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ میرا تو خیال ہے خان جی کہ یہ سب انڈیا والوں کی شرارت ہے۔ آپ نے ہی بتایا تھا کہ وہ لوگ ہمارے کچھ آدمیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، ہمارے دشمن کوئی اور ہی ہیں۔ آؤ ذرا ہمیں بدری سے ملوا دو۔ میں نے آبی کو اپنے ساتھ لیا اور برکت کے ہمراہ ہم حویلی کے اندر جا پہنچے۔ بدری کو ان لوگوں نے بہت عمدہ کمرہ دے رکھا تھا۔ حالت یہ تھی کہ فرش پر اس نے گہرے سرخ رنگ کا قالین بھی بچھا دیا تھا۔ اس کا بستر بھی اس کی شہنشاہی کا مظہر تھا۔ کمرے میں ایک طرف صوفہ اور دوسرا ساز و سامان بہت کرینے سے لگایا گیا تھا، اور بدری اس وقت کمبل اوڑے بے سود پڑا تھا۔ دروازہ اس نے اندر سے بھیڑ رکھا
رکھا تھا۔ جیسے ہی ہم دروازہ کھول کر اندر پہنچے وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھا۔ نیند اس کی چیتے ایسی تھی، ایک آنکھ کھلی رکھ کر سوتا تھا۔ پلنگ اس کے بوجھ تلے چرچرانے لگا اور اس نے کمبل الگ پھینک دیا۔ کیا حال ہے بدر الدین؟ آرام ہو رہا ہے؟ آئیے خان جی، بس ایسے ہی ذرا لیٹ گیا تھا۔ آؤ بھائی برکت تم بھی بیٹھو، یہ کرسی لے لو۔ یہ کہہ کر اس نے تپائی پر رکھے سگریٹ اٹھا لیے۔ کب آئے ہیں آپ؟ ہم ابھی آئے ہیں بدری، سوچا تم سے ملنے۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آپ ابھی امریکہ سے آئے ہیں، کپڑے تو بڑے غضب کے پہن رکھے ہیں آپ نے۔ ہاں، آدمی کو اپنا سین پارٹ بدلتے رہنا چاہیے۔ اور کہو، سنا ہے یہاں سے ولایت علی اور تاجور فرار ہو چکے ہیں؟ ہاں خان جی، مجھے افسوس ہے، بڑے عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لوگ تہہ خانے تک کیسے جا پہنچے۔ ڈھلوں صاحب کا ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ وہ تکیے پر جھک سا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے وہاں اپنا ہتھیار چھپا رکھا تھا، مگر ہم نے اس سے کوئی طرد نہیں کیا۔ میری اور آبی کی بغلوں میں سٹین گن دبی تھی جسے ہم کسی بھی وقت ہاتھ میں لے سکتے تھے۔ ان کا حجم بھی کوئی 1.5 ہاتھ ہوگا اور ان کو استعمال کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اور بے آواز پستول تو ہم نے اوور کوٹوں کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ آبی سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ بدری کے مغز میں وہ اسی وقت سوراخ کر دینے کے حق میں تھا۔ ایسے آدمی سے کسی قسم کی تمہید باندھنے سے اسے سخت چڑ تھی۔ بیٹھ جاؤ برکت، تمہیں کسی ایسے گھر کا پتہ ہے جہاں چور بغیر کسی وسیلے کے گھس آئے ہوں؟ برکت نے کان کھڑے کیے۔ آبی کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں میاں جی، اس نے کرسی پر بیٹھ کر اپنی بندوق پر بوجھ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ہتھیار اس کے لیے اوڑھنا بچھونا بن چکا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ کسی بیدی کے بغیر چور کسی دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیسا ہی ذوالفنون آدمی کیوں نہ ہو۔ کیوں جیلانی صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ کا فرمانا تو مستند ہے، مگر چوروں کا یہاں کیا ذکر ہے؟ یہ چوری ہی ہوئی نا، گھر سے آدمی غائب ہو گیا، اسپتال سے آدمی غائب ہو گیا، بغیر بیدی کے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بدری بھائی؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس برکت سے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس گھر کی خبر لو، مگر یہ سنتا ہی نہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی آبی نے اوور کوٹ کی جیب سے پستول نکال لیا اور اس کی نال بدری کی طرف موڑتے ہوئے بولا، میں کہوں کہ میں نے چور کو ڈھونڈ لیا ہے تو پھر تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ بدری ڈینڈسن، یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ بولا، اس بدری کو باندھ لے جیلانی، مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا ہے، یہی بتائے گا کہ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے۔ حیرت سے بدری کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اس نے تیزی سے تکیے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر آبی نے تڑاک سے گولی اس کے تکیے میں دے ماری۔ یوں نہیں بچے، یوں کام نہیں چلے گا، تکیے سے ہٹ جاؤ تو اچھا ہے۔ گولی لگتے ہی بدری نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور کمبل کو ہاتھوں میں باندھتے ہوئے بولا، یہ کیا کرتے ہو تم؟ گولی کیوں چلائی ہے تم نے؟ برکت بھی ششدر رہ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میری گولی اس کو بھی زاد میں نہ لے لے۔ وہ آتن بندوق کو شست لینے کے انداز میں پکڑ کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس افراتفری میں جو آبی کی گولی نے وہاں برپا کر دی تھی، اٹھ کر تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر چادر کے نیچے سے بدری کا ننھا سا پستول اٹھا لیا۔ اگر وہ بستر کی چادر کے نیچے نہ ہوتا تو بدری اسے اٹھا کر چلا بھی چکا ہوتا۔ میں نے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ ہمیں بتاؤ بدری کہ اس سارے معاملے میں تیرا اپنا کردار کیا ہے؟ اگرچہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم تیرے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ آبی نے بدری کو پستول کی زاد میں لیتے ہوئے کہا تو بدری کا رنگ زرد ہونے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہماری معلومات اس قدر صحیح بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمیں ان کی بنا پر اس کے خلاف پستول تان لینا پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے قصوروار سمجھتے ہو تم؟ سن رہے ہو برکت، ان کو سمجھاؤ یہ پستول پیچھے ہٹا لیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بدری بڑی زبردست جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلنگ سے اتر گیا۔ وہ ہمارے پستولوں کی زاد میں تھا، مگر پھر بھی ہم سے نظر ملا کر بات کر رہا تھا۔ کمبل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کیا کرتے ہو خان جی؟ بدری صاحب تو خود دن رات ڈھلوں صاحب کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے صبح و شام روتے رہتے ہیں۔ برکت نے اب کی بار بندوق واقعی ہم پر تانتے ہوئے کہا۔ آبی کو برکت پر بھی تیش آنے لگا۔ بولا، تو بکواس نہ کرو برکت، میں
سمجھوں گا کہ تو بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس نے ڈھلوں صاحب کو تباہ کر دیا، اور تو یہ کہہ کر اس نے برکت کی بندوق نال سے پکڑ کر کچھ اس طرح کھینچی کہ وہ بھی کھینچتا چلا آیا، مگر بندوق اس نے چھوڑی نہیں، کرسی پر اوندے منہ گرنے لگا تو آبی نے اسے چھوڑ دیا۔ میرا دھیان بدری پر جمع تھا، وہ سمجھا کہ ایک ذرا سی افراتفری ان کو بڑی مہلت دے دے گی۔ عین اسی وقت ڈھلوں صاحب کی بڑی بیگم دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ حویلی کی 2 نوکرانیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اندر کی فضا میں اتنی ساری کشمکش دیکھ کر وہ للکارتے ہوئے بولیں، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم نے بدری پر پستول کیوں تان رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ ڈھلوں صاحب کی خاتونیں اول فراست بیگم تھیں اور ان کو میں دوسری بار دیکھ رہا تھا۔ ساوتری کے معاملے میں وہ پہلے بھی میرے سامنے آ چکی تھیں۔ اوہ بیگم صاحبہ، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، مگر معاملہ اتنا الجھ چکا ہے کہ ہمیں مجبوراً بدری پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ اس کو معلوم ہے کہ ڈھلوں صاحب کہاں ہیں، ان کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ یہ غلط ہے، مجھے بدری پر پورا اعتماد ہے۔ یہ پستول پیچھے ہٹائیں اور شرافت سے بات کریں۔ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ڈھلوں صاحب ہسپتال سے جوائنز کے گھر گئے تھے۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس بدری نے اور ہسپتال کے ایک ملازم فیلڈن نے ان کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہنچا دیا، مگر یہ مانتا ہی نہیں۔ میں نے بڑی بیگم کو اصل صورتحال سمجھائی، وہ اور زیادہ سیکھ پا ہو گئی۔ بولی، میں پھر کہتی ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس میں بدری کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ میں بھی ان سے یہی کہہ رہا ہوں بیگم صاحبہ، پر یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ برکت نے نہایت ہی افسردہ لہجے میں کہا، اسے ہمارے اس رویے نے پریشان کر دیا تھا۔ میری بات سنیں بی بی، یہاں بیٹھ جائیں۔ یہ خود اس بات کو مانے گا کہ ہم نے اس کو یوں ہی نہیں پکڑا ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بدری اب پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن دکھائی دیتا تھا اور مسکرانے لگا تھا۔ اس نے ڈھلوں صاحب کے اہل خانہ پر اپنے اعتماد کا ڈنکا بجا لیا تھا، اور تو اور خود بیگم ڈھلوں یہ کہہ رہی تھی کہ بدری بے گناہ ہے۔ وہ جب بیٹھ چکی تو میں نے انہیں اول سے آخر تک ساری کہانی سنائی۔ فیلڈن کی بیوی نے ہمیں جو کچھ بتایا تھا وہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، اسے کیا ضرورت تھی اس قدر جھوٹ بولنے کی؟ اس کا خاوند خود اس میں ملوث تھا۔ جب میں خاموش ہوا تو بیگم صاحبہ بولی، دیکھیں آپ کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بدری نہیں ہو سکتا۔ میں خود اس جوان سے بات کروں گی۔ بدری 1 لاکھ روپے لے کر ڈھلوں صاحب کو بیچ دے گا، یہ کبھی میں مان ہی نہیں سکتی۔ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ چلو ابھی یہاں بیٹھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سازشیں صرف ڈھلوں صاحب کے اغوا کی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں کچھ اور گہری ہیں۔ لیکن ہم ڈھلوں صاحب کو ضرور تلاش کریں گے، پھر جھوٹ سچ کا آپ ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ ہمیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ بہرحال آپ براہ کرم یہاں سے چلے جائیں اور پھر ادھر کا رخ نہ کریں، ورنہ میں پولیس کو اطلاع دینے پر مجبور ہوں گی۔ اس 35-40 سالہ خوبرو عورت نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ اس کے لباس کی ساج داج، اس کے چہرے کے حسین نقوش، اس کے وجود میں آہستہ آہستہ ماند پڑتی ہوئی نسوانیت، اس کی وہ کاجل بری آنکھیں اب بھی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی تھیں، اور ڈھلوں صاحب اس پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے۔ ان کی شاید 3 بیویاں اور بھی تھیں، مگر ان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے اختیارات اس بیگم فراست ڈھلوں کے پاس تھے اور کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جاگیر پر بھی ڈھلوں صاحب کے بعد انہی کا قبضہ تھا۔ دوسری خواتین کسی جگہ ذکر نہیں آتا تھا، وہ صرف ہلکے پھلکے حق مہر کی ہی حقدار تھیں اور بس۔ وہ نجیب الطرفین عورتیں نہیں تھیں، بس ڈھلوں صاحب کا ان پر دل آ گیا تھا، اس لیے وہ ان کے حلال نکاح میں آ گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، وہ اس کے بارے میں کوئی خاص تردد بھی نہیں کرتے تھے۔ اب بھی سخت اضطراب کی حالت میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بدری کا پستول میری جیب میں تھا، وہ میں نے خالی کر کے اس کی طرف پھینک دیا۔ لو میاں مزے کرو، ہم جو واپس آئے تو ڈھلوں صاحب کو ساتھ ہی لائیں گے، ورنہ نہیں۔ ہماری بلا سے تم اس حویلی کو نیلام کر دو، چاہے جوئے میں
ہار دو، ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے جیلانی، بہتر ہے تم یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ اور پھر ادھر نہیں آنا ہے۔ اس نے برکت کی بندوق سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے بدری، یہ بندوق برکت کو دے دو، تم ان کو گیٹ تک پہنچا دو، برکت جاؤ۔ بیگم فراست ڈلوں کی یہ بات سن کر میں بھی چپ چاپ وہاں سے باہر نکل آیا، برکت بھی ہمارے پیچھے آ گیا اور ہم اسی وقت حویلی کا طویل صحن عبور کر کے ڈیوٹی میں سے باہر نکل آئے۔ آبی کا ذہنی کرب کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، مجھ سے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جب ہم حویلی سے ذرا سے دور جا پہنچے تو آبی نے 2 سگریٹ سلگائے، ایک اس نے مجھے دیتے ہوئے کہا، اب کیا ارادے ہیں؟ یہاں سے تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل سکے گی، آؤ سڑک پر چلتے ہیں، وہاں سے بس میں بیٹھ جائیں گے۔ مگر یار اس معاملے کو کچھ سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، یا تو وہ جوئنز جھوٹ بول رہی تھی یا پھر یہ لوگ ہمیں بیوقوف بناتے رہے ہیں۔ جوئنز کو ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایک بار پھر اس سے ملنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی شخص دور بیٹھا ایک تیر سے 2 شکار کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ تیرا دھیان کس طرف جاتا ہے؟ ڈلوں صاحب پر گولی ڈاکٹر دومن کے آدمیوں نے چلائی تھی، وہ اسپتال جا پہنچے، اپنے 3 آدمی بھی انہوں نے رہا کروا لیے۔ جب ڈلوں صاحب اسپتال تھے تو کسی نے اس حویلی میں بیٹھ کر ڈلوں صاحب کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ یہ بیگم فراست ڈلوں اس منصوبے کی مصنف ہیں، ان کے حکم سے ہی بدری نے چودھری صاحب کو اغوا کر لیا تھا، کیونکہ ایسا موقع انہیں بار بار نہیں مل سکتا تھا۔ ان کا ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے کہ بدری نے بیگم صاحبہ کو پھانس لیا ہے۔ نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عورت ایسی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں جیلانی؟ جب وہ آہو کی بیگم ایک رات کے لیے تیری دلہن بن سکتی ہے، جب سینکڑوں ہزاروں عورتیں اپنے مردوں کو مروا کر اپنے یاروں سے جا ملتی ہیں، تو بیگم فراست ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ نہیں ابھی ایسا نہ سوچ، پھر تو ساری ہی قدریں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈھلوں صاحب نے بیگم فراست سے بالکل ہی دل سے اتار دیا ہو، وہ کسی 5ویں کے چکر میں بھی پھر سکتے تھے۔ ان کا بستر تو کبھی خالی نہیں رہا، کوئی نہ کوئی تازہ اصفہانی سمرقندی سیب انہیں ملتا ہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو، مگر میرا دل نہیں مانتا ہے۔ ابھی ڈلوں صاحب کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، زمین پر وہ بلا شبہ قابض تھے، ان کے بعد یہ جاگیر بیگم فراست کو ہی ملے گی۔ جانتا ہوں، مگر بدری اتنا اونچا نہیں سوچ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال تیل دیکھو اور تیل کی دھار، جلد ہی ہم اس بارے میں کوئی نئی خبر سنیں گے، مگر سوال اب عالیہ اور دومن کا ہے۔ ان سے تو ہم صرف نپٹیں گے، ابھی ان سے ہم نے انتظار تو سمجھو کچھ بھی نہیں کیا، مگر ڈلوں صاحب کا کیا کریں؟ ان کو اس مصیبت سے ضرور نکال لینا چاہیے، ورنہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ فراست بیگم کیا چاہتی ہے آخر؟ آؤ، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ولایت علی سے ضرور ملنا چاہیے، اس سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ہاں، ان سے بھی ملیں گے ہم، اور عالیہ سے بھی ملا جائے، مگر سب سے پہلے جوئن سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ہم یوں ہی باتیں کرتے ہوئے گاؤں سے خاصے آگے آ گئے، ہمارے سارے ہی معاملات الجھ کر رہ گئے تھے۔ کوشش کے باوجود ڈور کا سرا نہیں مل رہا تھا، بات کئی گھروں تک پھیل چکی تھی۔ اس سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ ڈلوں صاحب اس میں آ کر تباہ ہوئے جاتے تھے۔ میرا دھیان کبھی رحمت علی کی طرف تھا، یہ احساس بھی ڈستا تھا کہ کہیں ان لوگوں نے ڈلوں صاحب کو اغوا نہ کر لیا ہو۔ دشمن کے 100 روپ ہوتے ہیں۔ بیگم فراست یقین سے یہ بات بار بار دہرانا کہ بدری پر ہمارا شک بے سبب نہیں ہو سکتا تھا، مگر جوئنز تو مجھے خود بتا چکی تھی کہ یہ ساری کاروائی عالیہ کے کہنے پر کی گئی ہے۔ ولایت علی تاجور اور رشید کو ان لوگوں نے ڈلوں صاحب کی حویلی سے نکال لیا تھا، مگر اس کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایسا آدمی تو وہاں ضرور تھا جس کو معلوم تھا کہ حویلی کے اندر وہ تہہ خانہ کہاں ہے، اسی نے ان لوگوں کی رہنمائی کی ہوگی۔ پھر بھی
فراست بیگم کیوں اتنے یقین سے کہہ رہی تھی کہ بدری بے گناہ ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آبی کو یہ احساس تھا کہ ہمارا حویلی سے یوں نکل جانا انہیں راس نہیں آئے گا۔ وہ مجھے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں جس طرح بھی ہو سکے وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، ہو سکے تو گاؤں میں کسی جگہ پناہ لے لینی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ہم پر وار ضرور کریں گے۔ بدری اور فراست بیگم اگر واقعی قصوروار ہیں تو وہ ہمیں یوں بچ کر نکلنے نہیں دیں گے، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا ہم ان کے دشمن تو ہرگز نہیں تھے۔ عین ممکن ہے بدری کا نام جوینت نے خواہ مخواہ ہی لے دیا ہو۔ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے جیلانی؟ حالات بہت خطرناک ہو چکے ہیں، میں کیا کروں؟ سیدھے تو جا رہے ہیں ہم، بڑی سڑک زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے اپنے قدم تیز کرتے ہوئے کہا۔ اگر آبی چت ہوا جاتا تھا، وہ بار بار سر اٹھا کر چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا اور اس کے خدشے بے بنیاد نہیں تھے۔ بدری نے واقعی ہمارا راستہ روک لیا تھا۔ ابھی ہم مکئی کے اونچے کھیت کی لمبان سے باہر نہیں نکلے تھے کہ 4 گھوڑ سوار برق رفتاری سے ہمیں اپنے عقب میں آتے دکھائی دیے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی شکار پر جھپٹ رہے ہوں۔ چاروں کے چاروں بندوقوں سے مسلح تھے۔ میرا خیال ہے ابھی وہ ہم سے کوئی 400 گز دور ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے بندوق سیدھی کر کے ہم پر گولی داغ دی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ڈلوں صاحب کے سیاہ پوش تھے اور راغب علی رہنمائی کر رہا تھا۔ پہلی گولی اس نے ہم پر چلائی، ہم دونوں بھاگ کر مکئی کے کھیت میں جا گھسے۔ اس کی کٹائی بس شروع ہونے والی تھی۔ کھیت میں گھستے ہی آبی بلی کی سی تیز رفتاری سے ایک درخت پر جا چڑھا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپک رہا تھا کہ وہ چاروں کھیت میں گھس آئے۔ اوٹ کوئی نہیں تھی، صرف درخت کا تنا ہی تھا، جان بچا سکتا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا ٹھہرا۔ وہ اب چاروں طرف پھیل کر اس درخت کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی بندوقیں مسلسل گولیاں اگل رہی تھی کہ آبی نے اسٹین گن نکال کر ان کو للکارتے ہوئے تڑ تڑ گولیاں برسانا شروع کر دی۔ میں نے بھی اسٹین گن نکال لی۔ آبی کی گولیوں سے 2 گھوڑے زخمی ہو کر گرے تو ان کے سوار کھیت میں لیٹ کر گولیوں سے بچنے کے لیے زمین پر رینگنے لگے۔ میں نے پہلی گولی راغب علی کے مغز میں گزارنا چاہی، مگر اس کا گھوڑا بہت بے چین ہو رہا تھا۔ وہ عین اسی وقت گھوم کر گولی کے ہدف کو پرے ہٹا گیا۔ راغب علی کے پاس 2 نالی بندوق تھی اور اب اسے گولی بھرنے کے لیے مہلت کی ضرورت تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر میں نے دوسری گولی چلا دی۔ وہ اس کی کمر کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اور وہ دوسرے ہی لمحے گھوڑے پر سے جھول کر نیچے گر گیا۔ اب بھی زیادہ محفوظ جگہ پر تھا اور اس کی گولیاں 2 آدمیوں کو بیکار کر چکی تھیں۔ چوتھا آدمی بہت ہی محتاط تھا۔ وہ ایک زخمی گھوڑے کی اوٹ میں لیٹا تھا اور اس کی طرف سے مسلسل گولیاں ہماری طرف لپک رہی تھی۔ عین اس وقت بائیں ہاتھ سے کسی نے بندوق داغ دی۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی ایک اور آدمی بھی بالکل محفوظ تھا۔ ابھی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے عجیب سے خوفناک انداز سے علی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کو گولیوں کی زد پر رکھ لیا۔ میرا ہدف گھوڑے کی اوٹ میں لیٹا آدمی تھا۔ میں نے دیکھا کہ آبی نے 2 گولیاں چلائیں تو دوسری طرف سے فائرنگ بند ہو گئی۔ آبی نے اس شخص کا صحیح بندوبست کر دیا تھا۔ 2 گھوڑے ابھی تک سواروں کے بغیر ادھر ادھر ٹاپتے پھرتے تھے۔ ان کے سوار ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اب آخری آدمی میرے سامنے تھا اور اس کی بندوق ابھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ آبی نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ بدلا اور گولی سیدھی اس کے مغز میں اتار دی۔ ہمارے سامنے کا منظر میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ مکئی کا کھیت اجڑ کر رہ گیا تھا اور ان سب کی لاشیں اپنی بے ثباتی کا رونا رو رہی تھیں۔ ڈلوں صاحب کے وہ سیاہ پوش کسی ایسے ہی معاملے کو نپٹانے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ بڑا ناز تھا ان لوگوں پر۔ وہ انہیں باہر کی ہوا جب ہی لگواتے تھے جب ان کے بلند رہنے کو واقعی خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ ان کے لوہے کا پانی جب ہی چمکتا تھا جب انہیں شیروں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ بڑے ہی بے جگر لوگ تھے، نڈر اور بہادر۔ موت سے وہ کبھی بھی نہیں گھبراتے تھے اور وہ چاروں اپنے ہتھیاروں سمیت شیل ہو کر لیٹ گئے تھے۔ انہیں فراست بیگم نے ہمارا راستہ روکنے اور وہیں دفن کر دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے دریا میں جب لہر اٹھتی تھی تو وہ سیاہ پوش ایسے ہی کارنامے دکھاتے تھے، مگر ہم نے ان کو مہلت ہی نہیں دی۔ ان کا وہ
وہ سارا کوہن ہم نے تنکا تنکا کر کے بکھیر دیا تھا، صرف 2 گھوڑے سلامت تھے اور بس۔ آبی نے بڑے شوق اور لہاؤ سے درخت پر سے نیچے چھلانگ لگا دیا۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کی لاشوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ موت کے منہ میں پھنسی مرغابیاں ہیں۔ یہ ڈلو صاحب کے سیاہ پوش تھے جیلانی، فراست بیگم نے انہیں ہمارے پیچھے بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ ہاں وہ سمجھتی ہوگی کہ ہم اگر بچ نکلے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں، مگر موت ان کا لہو پی گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ چاروں مر چکے ہیں۔ ہاں یہاں سے نکل چلو آبی، کوئی راہگیر ادھر آ نکلا تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ گھوڑے نہ سنبھال لوں میں، نہیں ان کو رہنے دو، بس نکل چلو۔ یہ ہتھیار بھی ادھر ہی رہنے دو، وہ خود سنبھال لیں گے۔ ٹھیک ہے یار، مگر اس لیلاوتی نے اچھا نہیں کیا، بہت ناز تھا اس ڈلوں کو اس عورت پر، مگر میرا خیال ہے کہ وہ بدری پر مر مٹی ہے۔ آبی نے فراست بیگم کو بے نکت سناتے ہوئے کہا، اللہ کی شان ہے آبی، گٹتی پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ یہ راغب علی تھا، پہلی گولی اسی نے چلائی تھی۔ ہم درخت سے ہٹ کر لاشوں کو دیکھنے لگے، وہ سارے ہی ختم ہو چکے تھے۔ تو تم اسے جانتے ہو، چلو اچھا ہوا اس کو ادھر ہی گرا لگ گیا۔ آؤ مجھ سے ان کی یہ صورت دیکھی نہیں جاتی۔ یہ کہہ کر میں نے اسٹین گن کوٹ کے اندر دبائی اور کھیت سے نکلنے لگا۔ ان لوگوں کو یوں جان سے گزرتے دیکھ کر اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی افسردگی اس حد تک بڑی کہ اس نے پلٹ کر میری اسٹین گن خود ہاتھ میں لے کر میرے کوٹ میں دبا دی۔ بولا، یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے جیلانی، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ہر حال میں ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے جو طاقت، جو عقل، جو ہنر دیا تھا وہ تم نے کس کام میں صرف کیا؟ تیری اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ موت تو ہمیں بھی آ سکتی تھی، وہ مٹھائی بانٹنے کے لیے تو ہمارے پیچھے نہیں آئے تھے۔ نہیں جیلانی، کوئی ترکیب سوچو، یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ یہ محاذ ہمیں بالآخر لے ڈوبے گا، اس کٹائی کی کوئی اجرت نہیں ہے میرے یار۔ تیری کھتری میں جوئیں پڑ گئی ہیں ابھی، ورنہ تو یوں نہ کہتا۔ انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، وہ ہمیں جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، اسی لیے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس معمولی سے پستول ہیں، اسی لیے وہ بندوقیں لے کر آئے تھے۔ اپنی جان کا تحفظ تو ہر کسی پر لازم ہے۔ ابھی میری یہ بات سن کر چپ ہو رہا۔ پگڈنڈی کے آخری کھیت کے کونے پر ہمیں کئی دیہاتی ملے، وہ سخت تذبذب میں تھے۔ گو آوازیں ابھی تک ان کے دماغ میں افراتفری مچا رہی تھیں جو وہ چند لمحے پہلے سن چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو تیزی سے وہ تینوں آدمی ہماری طرف لپکے۔ باجی یہ گولیاں کیسی چل رہی تھیں؟ لگتا تھا کوئی فوج چڑھی ہے ادھر۔ پتہ نہیں یار، ہم تو پردیسی ہیں، آوازیں تو ہم نے بھی سنی تھی مگر اب بند ہو گئی ہیں۔ آبی نے بڑی معصومیت سے کہا۔ وہ تینوں دیہاتی آگے بڑھ گئے، ان کا رخ اب مکئی کے کھیت کی طرف تھا۔ ہم ان کو انہی کی قتل میں پھنسا کر آگے بڑھ گئے۔ ہم کیا جواب دیتے؟ ہمارے پیچھے جو کتھک ناچنے والے گھوڑوں پر سوار نکلے تھے، ان کی حالت وہ جب دیکھیں گے تو انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ ہم خاصے آگے نکل آئے تو آبی مسکراتے ہوئے بولا، یار سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ فراست بیگم جو کبوتر کی طرح گونجنے لگی، اسے آخر سوجی کیا ہے؟ بڈھے منہ محاسے لوگ چلے تماشے، یہ بات نہیں ہے ابھی، وہ اب بھی بہت خوبصورت ہے۔ عہد شباب کی 2-4 خوراکیں اس میں باقی ہیں۔ نہیں جیلانی، اب تو بس کپڑ چھان ہی باقی ہوگا۔ ڈیر سمجھو زوال شروع ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی بد دعا اسے لے ڈوبی ہے۔ پتہ نہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ اس گھر کو وہ کس پتھر سے بنائے گا۔ فراست بیگم اس حویلی کی بنیاد تھی اور بدری نے اسے ہی۔ ہم نے بڑی پگڈنڈی چھوڑ دی تھی اور کھیتوں کے بیچوں بیچ سے آگے نکل کر سڑک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہمیں یہی ڈر تھا، ان سیاہ پوشوں کے وارث کہیں ادھر آ نکلے تو بڑی تباہی مچے گی۔ یار اس کو مستی بھی آئی تو کس عمر میں، بدری سے 1000 درجے بہتر تھا۔ تیرا ایک اپنا کیریئر ہے، تو اپنا آپ، تیرے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی موجود ہے، 75 لاکھ اور 10-12 لاکھ لاہور والا۔ اسے منہ ہی کالا کرنا تھا تو برا تھا۔ تیرا جواب نہیں ہے ابھی، یعنی میرا بھی ایک کیریئر، میں بھی اہم آدمی ہوں۔
ہاں میرا بس چلے تو میں تمہیں تغمہ جرت لے دوں، ویسے میرا خیال ہے وہ کوئی 2 گھنٹے بعد ان کا پتہ کریں گے۔ ہاں میرا بھی یہی اندازہ ہے، ویسے کمال ہے ابھی کپڑوں پر خون تک نہیں لگا ہے۔ وہ کیا کہا کرتا ہے تو؟ ہاں دامن پہ کوئی چھینٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، پتہ نہیں یہ کس کا شعر ہے مگر ہم پر صادق آتا ہے۔ اب ہم بڑی سڑک پر جا پہنچے تھے اور چگوٹ کی حویلی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ اب ہم کبھی لوٹ کر ادھر نہیں آ سکیں گے، ہمارے سارے ہی راستے فراست بیگم نے بند کر دیے تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ڈھلوں صاحب سے پھر کبھی ہماری ملاقات ہو بھی سکے گی یا نہیں۔ ان کو تلاش کرنا ہمارا فرض تھا مگر راستے ہمارے سارے ہی بند ہو گئے تھے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ بدری وہی آدمی ہے جس نے ڈھلوں صاحب کو ہسپتال کے کمرہ سے نکالا تھا تو میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہوا میں اس بدری کو زمین میں گاڑ کر رہوں گا۔ اس سے کم پر میری تسلی نہیں ہو رہی تھی، ابھی تو میں اسے مد امانت میں ڈال آیا تھا۔ اسد بیگم کی باتوں پر مجھے کچھ یقین آتا بھی تھا مگر دماغ تو یہی کہتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، جوانز ہم سے اتنی بڑی غلط بیانی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو یہاں تک کہتی تھی کہ عالیہ نے بدری کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا تھا، اس کے سوا ہمیں اس کے خلاف اور کیا ثبوت چاہیے تھا۔ اور اب بھی کہتا تھا کہ بدری اب براہ راست جاگیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بھی مجھے سچا ہی نظر آتا تھا۔ فراست بیگم اس کے پہلو میں جا لیٹی تو جاگیر کہاں جا سکتی تھی، جبکہ ڈھلوں صاحب کے بعد وہ ہر شے کی مالک بن جائے گی۔ میرے سامنے اب بھی ان گنت مسائل تھے، مجھے آسیہ کو کسی نہ کسی طرح اس کے کنج تنہائی سے نکال کر گھر واپس لانا تھا۔ ماں بھی کہتی تھی کہ تو اب تک کیا کرتا رہا ہے، آسیہ کے بغیر اس کا گھر بالکل ہی ویران نظر آتا تھا۔ عین ممکن ہے ماں نے ہم دونوں کو دل سے بالکل ہی بلا دیا ہو۔ وہ بائی کے پڑوس میں مکان لے کر بہت مطمئن ہو گئی تھی اور وہ بچپن کے انہی دنوں کی طرف لوٹ گئی تھی جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ماں کے آنگن میں بے فکری کی نیند سوتی تھی۔ اس نے شاید یہ سوچ لیا تھا کہ اس سے کبھی بچے جنے ہی نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی سوچ اسی سمت مڑ گئی تھی، ورنہ وہ مجھ سے اتنی بے رخی نہ برتتی۔ اچانک مجھے تائی رابعہ کا خیال آیا تو اس کے اونچے لمبے کڑیل بیٹے کی طرف دھیان جا نکلا۔ تایا کی اپنی بھی تو 2 بیٹیاں تھیں، باپ اور بھائی کے بغیر وہ اس یتیمی میں کیا کر سکیں گی؟ اور وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی جس نے آسیہ کے منگیتر سے شادی کر لی تھی، وہ بلا ان کے کس کام آ سکے گی؟ ایسے میں مجھے ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، ورنہ وہ تو بے موت ہی مر جائیں گی۔ وہ کیسی ہی فرخندہ بخت کیوں نہ ہوں، انہیں کسی نہ کسی مدد کی ضرورت تو ضرور ہوگی۔ ان کی بہو جو اب بیوہ ہو چکی تھی اپنے ساتھ 1 لاکھ روپیہ تو ضرور لائی ہوگی۔ ہمارے تایا کی یہی شرط تھی مگر وہ لاکھوں روپیہ تھوڑی ہوگا، وہ ان کی کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکے گی۔ ایسے میں تائی کی بیوگی ان کی محرومی میں اضافہ کر دے گی۔ ابھی تیرا کیا خیال ہے؟ میں تایا کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی نہیں، انہیں ذرا بیوگی اور یتیمی کا مزہ چکھ لینے دو۔ ان کی مدد ایسے وقت میں کرو جب اس کی انہیں سخت ضرورت ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہم 40ویں کے بعد وہاں جائیں گے، یہی بہتر رہے گا۔ اس جرم میں وہ تائی بھی برابر کی شریک تھی جس میں ان لوگوں نے تم سے ہمشیرہ کی شادی پر 1 لاکھ روپیہ طلب کیا تھا۔ ہاں یہ تو صحیح ہے، وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر باتیں بناتی ہے۔ یہ معاملے عورتوں کی صلاح کے بغیر تو آگے نہیں چلتے۔ بس ہمارے قریب آ ٹھہری اور ہم اس میں بیٹھ کر لاہور کی طرف چل دیے۔ ہمارے پیچھے ابھی تک ان سیاہ پوشوں کے ماتم کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ بدری کو اور فراست کو بھی یقین ہوگا کہ وہ ان کے دشمن کو مار کر ہی واپس آئیں گے۔ وہ کتے سیاہ پوش لاہور پہنچ کر ہم نے بسوں کے اڈے پر ایک غیر معروف سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر اسی وقت ہم سیدھے جوینز کے مکان کے سامنے جا اترے۔ اب کی بار ہم نے زیادہ دل جمی سے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ دستک دینے کے بعد ہم دونوں فوراً ہی گیٹ سے ہٹ گئے۔ دروازہ ٹمی نے کھولا۔ ہمیں اس نئے اور شاندار لباس میں دیکھ کر وہ پہلی نظر میں پہچان نہیں سکا۔ بولا، آپ
کو کس سے ملنا ہے؟ جناب وہ بہت تمیزدار لڑکا تھا اور جانتا تھا کہ معزز مہمانوں سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ مسز جوینت گھر پر ہیں؟ ہاں، وہ ابھی ہسپتال سے آئی ہیں۔ کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ اور کون ہے گھر میں؟ کوئی نہیں، اس نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ اب اس کی نظریں ہمارے چہروں پر نہیں بوٹوں پر پڑ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم خود ہی ان سے جا ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم تیزی سے لڑکے کو ساتھ لے کر اندر جا پہنچے۔ ان کی نشست گاہ کا دروازہ جیسے ہی ہم نے کھولا، ہمیں جوینت کھانا کھاتی نظر آئی۔ وہ دائیں ہاتھ رکھی کھانے کی میز پر بیٹھی سوچ کر لقمے اٹھا رہی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو وہ بھی پہلی نظر میں ہمیں پہچان نہیں سکی، مگر جیسے ہی اس نے ہمارے چہروں پر دوبارہ نظر ڈالی، اسے ہم یاد آ گئے۔ بولی، میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ تیزی سے فون کی طرف لپکی۔ آبی فوراً ہی آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ فون سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، ایسا بھی کیا غصہ، ہم آپ کے مہمان ہیں مسز جوینز۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہاں سے ہٹا کر میز کی طرف لے آیا۔ میں نے ٹیمی کو تھام رکھا تھا کہ اگر اس نے کوئی شور مچایا تو میں اس کا منہ بند کر سکوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔